الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے صبر اور شکر جو بڑا اہم عنوان ہے، انسانی زندگی سے اس کا بڑا تعلق ہے۔ اگر پروردگار عالم آسانیاں پیدا کر دیتا ہے دنیاوی زندگی میں، عیش و آرام کی زندگی ہے، تو یہ سمجھے یہ فیصلہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے قوت بازو کا نتیجہ ہے۔ قارون نے تو یہی بات کہی تھی، جو فرعون کا ساتھی تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، لیکن باغی تھا، نافرمان تھا، ایمان نہیں لایا۔ اس کے خزانے کی چابیاں بڑے بڑے قوی لوگ لے کر کے اٹھا کر چلتے تھے۔ اچھے لوگ کہا کرتے تھے احسن کما حسن اللہ، دیکھ جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی احسان کر۔ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بڑے فاخرانہ تکبرانہ انداز میں اس نے کہا تھا، جس کا ذکر اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں کر دیا ہے، تاکہ یہ مذموم صفت امت محمدیہ میں نہ آئے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو کچھ مال ہے میرے ہنر کی وجہ سے ہے، میں اس لائق تھا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی قال اولم یعلم ان اللہ، کہہ دیجئے کیا یہ نہیں جانتا، اس سے پہلے بڑی بڑی قوتیں آئیں، بڑے بڑے درہم و دینار والے آئے، طاقت والے آئے، ہم نے ان کو ہلاک، تباہ و برباد کر دیا۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا، میرے علم کی بنا پر مجھے سب کچھ ملا ہے، میرے ہنر کا نتیجہ ہے۔ پھر یہ کہ ناظرین اکرام، ہر زمانے میں دو قسم کے لوگ رہے، کچھ دنیا کے چاہنے والے، آخرت کے چاہنے والے۔ کچھ دنیا کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا کاش کہ جس طرح پھر قارون کو ملا یہ ہم کو بھی ملتا۔ ایک مرتبہ بڑے فخر و ناز کے ساتھ نکلا تھا قارون، دنیا کے چاہنے والے تمنا کر بیٹھے، کاش کہ ہم کو بھی ایسی چیز ملتی، لیکن اہل ایمان کی جماعت موجود تھی۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اے دنیا کے چاہنے والوں، بربادی ہو تمہارے لیے، کیا مانگ رہے ہو؟ اللہ کی طرف سے ثواب بہتر ہے، ایمان لانے والوں کے لیے، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے۔ وما یلقاها الا الصابرون، لیکن یہ نعمت، عظیم نعمت عظمیٰ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ صبر، یہ تو صبر والوں کو ملتا ہے۔ لیکن جب وہی دنیا کے چاہنے والوں کے سامنے قارون فخر و غرور کے ساتھ چل رہا تھا، یہ ادا اللہ کو پسند نہیں آئی۔ تکبر اللہ رب العالمین کی چادر ہے، کبریائی اللہ کی چادر ہے۔
اللہ نے ان کو ان کے سامنے زمین میں دھنسایا اور دھنستے ہوئے لوگ دیکھ رہے تھے۔ اس وقت دنیا کے چاہنے والے کہنے لگے اچھا ہوا ہم کو یہ دولت نہیں ملی، ورنہ ہم بھی دھسا دیے جاتے۔ اللہ کی پناہ مانگی کہ جب پروردگار عالم عیش و آرام کی زندگی عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم میں بار بار دعوت دی گئی وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی نعمتوں کے قدردان بن جاؤ۔ اللہ کی نعمتوں کے قدردان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کرو اس نعمت پر، اور اللہ نے جس کا حکم دیا ہے وہ کام کرنے لگ جاؤ، جس سے منع کیا ہے اس سے بچ جاؤ۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ کہیں کہا واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ یہ قرآن حکیم میں کہا گیا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر اللہ تم کو عذاب دے، مصیبت میں ڈالے تو اللہ کو کیا ملنے والا ہے؟ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اگر نیک کام کرو گے کہ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، پروردگار عالم تمہاری ان کاوشوں کی، محنتوں کی شکر گزار ہوگا، یعنی مشکور ہوگا، اللہ اس کی قدر کرے گا۔ وہ پروردگار عالم نیکیوں کی قدر کرتا ہے، بندہ نہیں کرتا، لیکن پروردگار عالم قدر کرتا ہے۔ کہیں کہا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکید کا صیغہ، یقیناً بالضرور ہم تمہیں زیادہ کریں گے، بڑھائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے ناشکری سے کام لیا تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ کفران نعمت کو اللہ پسند نہیں کرتا، ناشکروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، آپ کا خاندان سب نیک فیملی کے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرو۔ اور یہ نعمتیں اللہ نے دے رکھی تھی داؤد علیہ السلام کو بھی اور آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو۔ دونوں باپ بیٹے پیغمبر بھی تھے۔ پیغمبر کے ساتھ ساتھ دونوں بیٹوں کو اللہ رب العالمین نے، باپ بیٹوں کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا تھا، اور دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے باپ بیٹے۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے بہت سے بندوں پر ہمیں فضیلت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام، اطلاع ملتی ہے کہ ملکہ بلقیس سورج کی پورا پوجا کرتی ہے کوئی تم میں سے
جنوں کی جماعت موجود تھی، انسانوں کی جماعت موجود تھی، تو اس کا تخت لا کر ہمارے پاس رکھ دے۔ جنوں میں سے ایک نے کہا اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے اٹھیں ہم لا کے رکھ دیں گے، لیکن جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون تھے۔ اس سے پہلے کہ پلک جھپ کے میں لا کر حاضر کر سکتا ہوں۔ اور تخت بلقیس، ملکہ بلقیس کا تخت بالکل نگاہوں کے سامنے موجود، لیکن اس کو سلیمان علیہ السلام نے اپنا کمال نہیں سمجھا کہ میرے علم اور کمال کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ قرآن نے اس کو نقل کر دیا اپنی مقدس کتاب کے اندر عبرت اور نصیحت کے لیے۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، میرا کمال نہیں ہے، ایک کمال ربانی ہے۔ قال ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام مکفور، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اس نے مجھے آزمایا ہے، امتحان لیا ہے کہ اللہ کی شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو ناشکری سے کام لے گا کہ اللہ کی ذات تو ساری دنیا سے، ساری مخلوق سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اللہ کی ذات تو کریم ہے۔ آئیے ناظرین کرام، اس سلسلے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صبر اور شکر۔ ایک روایت ہے مسلم شریف کی، جس کی روایت کرتے ہیں صہیب رومی رضی اللہ عنہ، بڑے مقدس صحابی ہیں، ان پر بھی آزمائش آئی تھی۔ ملک روم کے رہنے والے کسی زمانے میں مکہ المکرمہ آئے، تجارت کی، مال کمایا، اسلام آیا اور دین حنیف کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تھے، آپ بھی ہجرت کے ارادے سے نکلے۔ مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا، پیچھا کیا، قریب تھا کہ پکڑ لیتے، بڑے تیر انداز تھے صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ کہا دیکھو جانتے ہو میں کس قدر تیر انداز ہوں، میرے پاس جتنے بھی تیر ہیں ایک ایک ختم کر دوں گا تم پر، تم مجھے پکڑ نہیں سکتے ہو۔ ہاں اگر تم کو میرا مال چاہیے، وہ کفار مشرکین مکہ نے کہا کہ تم مفلس کنگال ہمارے شہر میں آئے تھے مکہ، سارا مال کمائے یہاں رکھ کے جاؤ، کہا ٹھیک ہے لے لو، فلاں مقام پر میرا سارا خزانہ موجود ہے، سارا مال موجود ہے۔ اللہ کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بندے مومن نے اپنا وطن بھی چھوڑا، اپنا گھر بھی چھوڑا، اپنا اثاثہ چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آئی۔ قبل اس کے کہ مدینہ منورہ پہنچیں، قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئیں صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ مسجد نبی کے دروازے پر اپنے سواری کو باندھا، دو صحابی آئے دوڑتے ہوئے، آئیے آئیے مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی کو اطلاع مل چکی ہے اللہ کی طرف سے، اور آپ نے بڑی اچھی تجارت کی ہے۔ قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اپنے خواہش کے چیزوں کو بیچ دیتے ہیں۔
اللہ کے پیارے پیغمبر سے ملاقات ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا صہیب تم نے بڑی اچھی تجارت کی ہے۔ یہ وہ ہے صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ ایک حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عجبا لامر المومن، کہ مومن کا کام تو بڑا ہی عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، کلہ لہ خیر، کہ مومن کے سارے کام میں بہتری ہے، اچھائی ہے۔ مومن کا کوئی کام خراب نہیں ہوتا۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ بات صرف مومن کے اندر موجود ہے، یعنی مومن کے ہر کام میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر وکان خیر لہ، اگر اس کو کوئی عیش و آرام کی چیز ملتی ہے، شادمانی کی چیز ملتی ہے، آسانیاں ملتی ہیں اس کی زندگی میں، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اے پروردگار عالم، میں تو اس قابل نہیں تھا، لیکن تو نے یہ نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، یہ تیرا عطیہ ہے۔ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس حدیث کا تکملہ اللہ نے چاہا اپنے اگلے درس میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔